بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کریم کی توفیق سے گزشتہ دو دروس میں سورہ الفاتحہ کے ناموں، فضائل اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کے لازمی طور پر پڑھنے کی بات چل رہی. نماز کی ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ پڑھنے کے حوالے سے اللہ کریم کی توفیق سے دو حدیثیں گزشتہ درس میں عرض کی گئیں. آج اسی حصہ میں ایک تیسری حدیث پاک سماعت فرمائی. حضرات ائمہ ابو داؤد اور ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. نماز سے فارغ ہوئے حضرات صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا ہے مجھے یہ احساس ہوتا رہا کہ قرات مجھ پر گراں ہے، بھاری ہے. کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا، جی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. سورہ الفاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ جو فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. نوٹ فرمائیے، یہ حدیث پاک کس موقع کی ہے؟ فجر کی نماز کی. امام کے پیچھے پڑھنے کی بات ہے اور نماز بھی جاری ہے. امام ابو داؤد، امام ترمذی نے اسے روایت کیا اور حضرات ائمہ ابن حبان، ابن خزیمہ نے اور بہقی نے اسے صحیح قرار دیا. ثابت شدہ، پکی، قطعی، اٹل حدیث پاک. پھر سماعت فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب. فاتحۃ الکتاب کے سوا اور کچھ نہ پڑھو. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں. ہمارے بھائی ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہابی لوگوں کی نمازیں برباد کر. حدیث پاک کو اب کہاں اس کے آگے بولنے کو دل نہیں چاہتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا آپ نے لوگوں کی نمازیں برباد کرنے کے لیے فرمایا یا بچانے کے لیے؟ ایک ہی بات کا نام کچھ رکھ لو. مریض ہے، گھر والے نالائق کو دوائی کھلانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مار کے چھڑ دو. وہ دوائی پلا رہے وہ کیا کہتا ہے؟ نام ہی ہے نا. اور اگر کوئی شکر گزار ہے تو ماں کے لیے دعائیں کرے گا، باپ کے لیے کرے گا، بھائی کے لیے کرے گا، جو یہ کہ دعائیں کرتا رہے.
بات ایک ہی ہے، رد عمل جدا جدا۔ اللہ ٹھیک رد عمل کی توفیق۔ آئیے تاکہ ذہنوں میں کچھ خلش باقی نہ رہے، ہمارے بھائی سورہ الاعراف کی آیت شریفہ پڑھتے اور سناتے ہیں، ہم بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہے۔ جی میں بتا، صفحہ 170 177 آیت نمبر 204 سورہ الاعراف۔ صفحہ 177 آیت نمبر 204۔ مل گیا جی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم اسے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اب اللہ پاک کا حکم ہے کہ قرآن کریم کے پڑھتے وقت غور سے سنو اور چپ کرو۔ میں آپ اور یہ میرے بھائی اپنے آپ سے پوچھیں، یہ آیت شریفہ کس پر نازل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ کا معنی سمجھا یا نہ سمجھا، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا یا نہ کیا؟ دوسرا جواب، اس کا تصور کرنا بھی حرام ہے، اس کا تصور کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن پاک کے سب سے زیادہ سمجھنے والے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ سورہ نحل آیت نمبر 44۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذکر قرآن کریم آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگوں کی طرف جو نازل ہوئے آپ اسے بیان کر دیں، جو سمجھا ہی نہیں وہ بیان کر سکتا ہے۔ تو نبی پاک صاحب قرآن ہے اور قرآن کے بیان کی ذمہ داری ان کی۔ تو معاذ اللہ ان کے متعلق یہ گمان کرنا، گمان تو دور کی بات ہے، گمان کی جو گاف ہے اور گاف کا جو ایک ڈنڈا ہے وہ بھی ذہن میں لانا ایمان سے۔ اور پھر جب آپ سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں تو آپ قرآن کریم کے سب سے زیادہ ماننے والے یا تھوڑے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے پوچھنے والے سے فرمایا قرآن پاک نہیں پڑھتا؟ اور جی پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھے۔ قرآن پڑھ لے آپ کے اخلاق جان جائے۔ قرآن کریم نے کہا یہ کرو تو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے کرنے والے نبی پاک۔ قرآن کریم نے فرمایا یہ نہ کرو تو اس سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ دور ہٹنے والے نبی کریم۔ اب آئیے اسی آیت کی طرف، تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو فرما رہے ہیں کہ جب میں قرات کروں اور فجر کی نماز کے بعد، مطلوب سب بات اچھی طرح یاد کرنے والے، ٹھیک ہے اللہ خیر۔
اللہ خیر کرے تو یہ آسان کرنے ہیں۔ تو ڈر سے آپ نے میری بات توڑ دی۔ تو جب نبی پاک صاحب نے یہ آیت اللہ پاک سے حاصل کی تو نماز فجر میں اتنی دو ٹوک بات کی تو کیا معاملہ ہے؟ سمجھے نہیں، معاذ اللہ خوب سمجھے، عمل نہیں کرتے خوب کرتے ہیں تو کیا بات ہے؟ نوٹ فرمانا، ایک ہے عام حکم اور ایک ہے خاص۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک کے ایک اور مقام کی سیر کرواتا ہوں۔ سورہ النور میں آئیے، آیت نمبر 2، صفحہ نمبر 351، 351۔ الزانیۃ والزانی میری آئے فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکار مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ سب ساتھیوں کو مل گئی ہے؟ خان صاحب جی مل گئی ہے؟ آیت مل گئی ہے؟ بدکاری کرنے جنجوا صاحب ملی آیت کے خالد صاحب دیکھو ملی ہے سب کو۔ بدکاری کرنے والی خاتون اور بدکاری کرنے والا مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہاں تک بات واضح۔ اب اگر بدکاری کرنے والا شادی شدہ ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمائیے۔ اس میں کوئی اختلاف ہے سورہ الفاتحہ والوں کی، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نماز میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ سنسار کرو۔ پورا قرآن پاک اٹھائیے، کہیں لکھا ہوا ہے کہ شادی شدہ کو سنسار کرو؟ اسلم صاحب جی کہیں لکھا ہوا؟ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوارا اس کی سزا 100 کوڑے، شادی شدہ اس کی سزا رجم، سنسار کرنا۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ عام حکم۔ زنا کرنے والی عورت اور مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد عالی سے شادی والوں کا حکم مخصوص کر دیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں اب روزمرہ زندگی کی طرف آتا ہوں۔ عوان صاحب کا میڈیکل سٹور ہے، انہوں نے اپنے ملازم کو کسی کو ادھار نہیں دینا، اور ساتھ ہی اپنے مینیجر کو کہا ہے ڈاکٹر رامے صاحب تشریف لائیں، ایسے دیں نہ دیں گالیاں دے دیں۔ اب آئے عوان صاحب رات کو کیش لینے، تو اس نے بڑی پھڑ ماری، میں نے کسی کو ادھار نہیں دیا۔ رامے صاحب میں نے کہا جانے دینا، اس کی نوکری رہنے دیں گے یا اس کو باہر پھینکیں گے؟ تو کون ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے یہ میڈیکل اسٹور مجھے دیا، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن میں بناؤں گا، تو پابند ہے۔ میں نے جنرل آرڈر دیا تھا ادھار نہیں دینا، گاما ماجا کوئی آئے ادھار لے جائے نہیں۔ ڈاکٹر رامے صاحب تشریف ہیں میری دکان میں، اللہ پاک برکت ڈالے، ظالم تجھے کیا پتا ہے؟ اتنا خفا ہوں،
لوگوں بات سمجھنے کے کیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کی کوئی بات نہیں، اس کی تخصیص کا اختیار نہیں، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ آپ جو تخصیص کرتے ہیں وحی الہی سے کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کا بولا ہوا شریعت ہے، تو اس کے پس منظر میں وحی الہی ہے، اور جب وحی الہی کے مطابق نہ ہو اللہ تعالیٰ ٹوک دیتے ہیں، جب وحی الہی کے مطابق نہ ہو اللہ ٹوک دیتے ہیں۔ آپ سے سب نے اس عام حکم جو تھا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے چپ ہو جاؤ، سورہ الفاتحہ کا پڑھنا مستثنا کر دیا۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کو یہاں ان کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا، ہم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن جب سمجھنے ان کو کوئی پوسٹ مین تو نہیں سمجھتے کہ قرآن پاک اصول کی اور تقسیم کر دیا، نہیں، وہ قرآن پاک کے بیان کرنے والے ہیں، قرآن پاک پہ عمل کر کے دکھانے والے ہیں، قرآن پاک کی عام باتوں کی وحی الہی سے تخصیص کرنے والے ہیں۔ تو آپ سب نے جب تخصیص کر دی تو مجھے اور آپ کو اس پر اعتراض کا حق ہے تو کیوں ہے؟ بات سمجھ میں آگے چلیے، آگے بات شاید اللہ کرے میں سمجھا دیں۔ ہمارے بھائی فجر کی نماز ہو رہی ہے ان کی مسجد، اس میں قرات ہوتی ہے کہ کوئی نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ جو پیچھے سنتیں پڑھتے ہیں ان کے لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ کی آیت ہے کہ نہیں؟ جی یہ آیت شام سے میری بات واضح ہو رہی ہے، ان کے لیے یہ آیت ہے کہ نہیں؟ اچھا بات، اور آدمی جب غلطی کرتا ہے نا تو کرتا ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اب بات کرنے کا مقصد مذاق یا تضحیک نہیں، بات یہ ہے کہ تاکہ حق کو سمجھ جائے اور یہ پیغام آگے میں بغیر لڑائی کے، بغیر طعن و تشنیع کے، بغیر جھگڑے کے، لیکن بات تو پہنچائیں گے۔ نماز فجر کھڑی ہے، سنتیں پڑھ، اور کوئی یہ نہ کہیے یہ بھی غلطیاں نہیں ہے، یہ لوگوں کی غلطی نہیں، یہ ان کا مذہب ہے، مذہب ہی ہے۔ ایک لوگوں کی غلطی اس کا کوئی ذکر کرنا بے جہالت کی بات ہے نہیں۔ یہ جو سورہ الفاتحہ نماز کے پیچھے ہمارے بھائی نہیں پڑھتے، ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر نماز فجر سے پہلے سنتیں نہیں پڑھی تو جماعت کھڑی ہے تو پہلے سنتیں ادا کرے۔ تو ابھی ہم ورنہ پر نہیں جاتا کہ بات سمجھ میں آ جائے، یعنی یہ ان کا مسلک ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ اس وقت سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 کدھر گئی، اور یہ پوچھا جائے کہ آپ نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی تخصیص کرنے کا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ دیا، کہتے کہ نہیں جی قرآن پاک جو سنت اونچے نیچے، تو قرآن پاک کی تخصیص سنت سے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے شرطیں ہیں۔ اچھا جی بھائی صاحب جی، قرآن پاک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تخصیص کی تو شرطیں ہیں، اور قرآن پاک کی آپ کی بات سے تخصیص کی کوئی شرط نہیں۔ آپ نے یہ سنت کی فجر کی سنتیں پڑھنے کی جو بات دلجوہ صاحب جی بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ جو نکالی ہے یہ کس بنیاد پہ نکالی؟ اور سبحان اللہ اس کے بارے میں یہ حدیث پاک بھی سن لیجیے، جب جماعت کھڑی ہو جائے، عثمان میاں بیٹا سمجھ آ رہی ہے، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت کوئی اور نماز پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں دو ٹوک بات فرمائی، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے کوئی اور نماز ہوتی ہی نہیں۔ یہ ہمارے بھائی دو نہیں
200 رکعتیں بھی پڑھے ہوتی ہے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے سورہ الفاتحہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہر نماز اور نماز کی حرکت میں خواہ وہ امام ہو، مقتدی ہو، نماز جاہری ہو یا سری ہو، اس میں سورہ الفاتحہ پڑھے۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔